بات کی ہے، لیکن 9 مئی کو کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر جب کورٹ کمانڈر کی قانون لہرائی گئی اور حسان نیازی نے کہا کہ میں چڑیا گھر میں بھی گھس جاؤں گا، گاڑی کی وہ فوٹیج تو سامنے ہے اور ان کے ساتھ گاڑی میں دوسرے جو نوجوان کھڑے ہیں سیف کپڑوں میں وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ فوٹیج تو بالکل واضح ہے جو ISI کو دھمکی دی جا رہی ہے، ریاستی عدالتوں کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ کون سی دھمکی دی تھی؟ ہم چڑیا گھر میں بھی ایک سیکنڈ تو چڑیا گھر میں تو کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتے ہیں چڑیا گھر میں تو ہم سارے ایک جائیں گے۔ سیکنڈ نہیں ہم سارے جائیں گے۔ چڑیا ایک سیکنڈ آپ دیکھیں عوام کھڑی ہے یہاں پہ، سارا ہمارا ملک ہے، جو مرضی ہاں جائیں۔ اچھا ایک سیکنڈ روکنے والے آپ ایک سیکنڈ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی چڑیا گھر میں نہیں جا سکتے، کیا یہ نیا قانون بن گیا ہے؟ چڑیا گھر کیا ہے؟ چڑیا گھر میں نہیں جا سکتے؟ ایک سیکنڈ حسان نیازی کو 10 سال کی سزا چڑیا گھر کہنے پہ ملی ہے، تو پتلون لوگوں کی جانیں لے لی۔ اچھا ایک سیکنڈ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی سزا حسان کو پتلون لہرانے کے لیے ملی ہے؟ ہاں ایک سیکنڈ آپ نے لوگوں کو گولیاں مار دی، لوگ شہید ہو گئے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ کی قمیض کی قیمت کی سزا 10 سال ہے کیونکہ آپ نے خاکی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہمت سوچیں، غلاموں کی طرح نہ سوچیں، اپنے آزاد شہریوں کی طرح سوچیں، کیونکہ آپ کو میں یہ بتا دوں جب تک آپ کے دماغ آزاد نہیں ہوئیں گے نا آپ یہ اسی قسم کی باتیں کرو گے۔ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے اس کیس کا، تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرنیٹ پہ جائیں، تھوڑی سی اپنی ایجوکیشن کریں، آپ جا کے پڑھیں کہ جب کیپٹل پہ اٹیک ہوا تھا ان کو سزائیں ملی ہیں کیونکہ 6-7 اہلکار اندر مر گئے تھے اور اس کے لیے سزائیں ملی ہیں۔ جنہوں نے اندر گئے تھے، یاد رکھیں جو اندر گئے تھے ان کو 4 مہینے اور 3 مہینے کی تھوڑے سے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کھول کے چیک کر لیں، میز پہ پاؤں رکھنے کے لیے نہیں ملی تھی، 7 اہلکار مرنے کے لیے ان کو سزائیں ملی تھی۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اپنے ذہنوں کو غلامی سے نکال دیں گے پاکستان انشاءاللہ حقیقی طریقے سے آزاد ہو جائے گا۔ تو میرے اوپر تو پہلے ہی اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، اگر ہمیں اریسٹ کرتے ہیں، اگر مجھے بھی اریسٹ کر لیں تو یہ اپنے آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں۔ میں پھر سے کہوں کہ جب یہ چیزیں کریں گے ان سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ کتنے پریشر میں آ چکے ہیں، ان کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بات بھی نہیں کر سکتے، جتنے لوگ 9 مئی کے بعد جن کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، جو مال آف لاہور ایک شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑے تھے ایک سڑک کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کے احتجاج نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے۔ پاکستان کا کوئی قانون، کوئی آئین یہ نہیں کہتا کہ یہ جرم تھا۔ عدالتوں کا یہ حال ہے کہ ان کو آرڈر آتا ہے اور یہ جرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں لوگوں کی مرضی کے مطابق۔ یہ جن کو آزاد کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اربوں روپے کھائے، جنہوں نے ووٹ چوری کیا، جنہوں نے آئین، جن کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پوری قوم کا ووٹ چوری کیا، آپ ان کو پاکستان کے حکمران بنا دیتے ہو لوگوں کا ووٹ چوری کر کے۔ جب آئین توڑتے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی سزا یہاں پہ پاکستان میں دی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ ڈاکو چوروں کو پاکستان کے اوپر بٹھا دیا، اور باقی جن کو جرم نہیں مل رہا تھا ان کو آپ نے کہا کہ آپ دہشت گرد اس لیے ہو کیونکہ آپ سے کوئی 100 گز دور ایک بلڈنگ کو آگ لگی تھی۔ اگر آگ لگنے کی یہ دہشت گرد بنتے ہیں، آج آپ ہمیں بتا دیں پاکستان میں اور بلڈنگوں کو آگ لگی ہے، بلڈنگوں کو آگ لگنے سے دہشت گرد ہو جاتے ہیں؟ اور بلڈنگ کو جس نے آگ لگائی اس کا ایویڈنس ابھی کورٹ میں آج تک پیش نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں
जो पाकिस्तान में नाइंसाफी कर रहे हैं, आप याद रखें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जजेस के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उनको डर लगा हुआ है, सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारे साथ इमरान खान बदला ना उतारे। इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं उतारा कभी अपनी ज़िंदगी में, बल्कि वो एक बड़े नरम दिल के इंसान हैं। लेकिन इमरान खान की माफ़ी का क्या मतलब है? वो बादशाह सलामत तो नहीं है इमरान खान। आप ये पूछें कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कि कोई जुर्म करे उसको सजा मिलनी चाहिए? जो जुर्म करे, जो गलत लोगों के ऊपर जो के बारे में गवाहियां दे, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा आइन और हमारा कानून ये कहता है। तो इसलिए अगर मेरे बेटों को जेल में डाला है, अगर आपका ख्याल है कि हम इसे डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, नौरीन न्याजी, इनके बेटे को 10 साल कैद मिली हुई है। हमारे भाई जो हैं 14 साल कैद है, बुशरा बीबी को 7 साल कैद है। आपने जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आप अगर लोग 9 महीने शामिल हैं तो जिन्होंने जलाओ गिराओ किया, आप उनकी मरम्मत कर रही हैं और ये कहते हैं कि उन्हें ही सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने वहाँ जलाओ गिराओ किया? बिल्कुल, जिन्होंने बिल्डिंगों को आग लगाई उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर 100 कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज तो हमारे घरों में भी लगी हुई है, सीसीटीवी लगे हुए हैं इन बिल्डिंगों के ऊपर। ये देखें, सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर इस बिल्डिंग को आग लगाएंगे, ये कैमरे पे आपको आ जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये सारी बिल्डिंगें जली हैं, इनका एक सीसीटीवी फुटेज 1 मिनट की भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसी ने चोरी की है। इमरान खान कई दफा कह चुके हैं जिन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज चोरी की है, वो उन्होंने चोर नहीं, बिल्डिंग जलाई होगी तो उसने चोरी किया ना। तो जिस दिन आपके पास सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी, वो दिखाएं, सबूत दिखाएं और उसके मुताबिक लोगों को सजा दे दें जिन्होंने बिल्डिंग जलाई। लेकिन याद रखें, कई लोगों के ऊपर गोलियां चली, दर्जन लोग सड़कों के ऊपर बगैर कुछ किए उनको गोलियां लगी और वो शहीद हो गए। क्या उनका इंसाफ कहां से मिलेगा? उन्होंने जो आइन के मुताबिक अपना हक मांगने के लिए निकले थे, उनका इंसाफ कौन होगा? फिर इंसाफ जब देना चाहिए तो चुन के नहीं देना चाहिए। सारे पाकिस्तानियों का हक बनता है कि उन सबको इंसाफ मिले।